اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے, اپنی جوانی کے بارے میں سوچیں. یہ جوانی کا وقت بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کا 2 مرتبہ اللہ آپ سے سوال کرے گا. اماں کے سوال کی بات نہیں ہے, ابا کے سوال کی بات نہیں ہے. اللہ کا خوف کیجئے, اللہ کو میں کیا جواب دوں گی. 4 اینگل سے اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کا یوتھ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کی جوانی بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ جوانی کا وقت, اور جوانی کا وقت جب ہم شابون کی کیٹیگری میں بات کریں گے تو عمر یاد ہے, بریکٹ کون سا ہے, کون سی عمر سے لے کے کون سی عمر تک, 15 till 40. دس از دا شابون والی عمر. یہ والی جو ایج ہے آپ کی, جس کو آپ یوتھ کہتے ہیں, یہ آپ کا وہ وقت ہوتا ہے. اسکالر کہتے ہیں ایک وجہ کہ یہ کیوں اہم ہے, کیونکہ یہ بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. آپ میں سے جتنی خواتین 25, 30, 35 پلس ہیں, آپ کو کل کی بات نہیں لگتی آپ 18 سال کی تھیں؟ سویٹ 16 کتنی جلدی گزر جاتا ہے. ہوتا سویٹ ہے, گزر جاتا ہے. سویٹ 16 کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے, میرے پاس تو ٹائم نہیں سنانے کے لیے. یہاں پہ بہت تیزی سے جوانی کا وقت گزر جاتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ بہت اس کے اندر کیئرفل ہونا چاہیے. آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا, آپ کی جوانی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. آپ کی اسٹرینتھ, آپ کی ساری انٹلیکٹ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. آپ مٹھی میں ریت دبا کر پکڑ لیں, آپ کو پتا بھی نہیں چلتا, سوئفٹلی نکلتی ہے. جیسے اگر آپ کتابیں پڑھیں تو امام احمد کہتے ہیں, امام احمد ابن حنبل, اس دور میں جب انسان نے شروع میں کپڑے پہننے شروع کیے تو اس وقت پاکٹس کا رواج نہیں تھا. پاکٹس نہیں ہوتی تھی کپڑوں کے اندر, نہ فرنٹ پر جو مردوں کی ہوتی ہیں نہ سائڈز میں. تو امام احمد بتاتے ہیں کہ ہم جو کرتے پہنا کرتے تھے اس کی سلیوز کافی بڑی بڑی تھی. ہم بیل شیپس ہم نہیں پہنتے, اس سے بھی بڑی بڑی ان کی سلیوز ہوتی تھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سلیوز ہوتی تھیں, ہم اس کے اندر جو تھا وہ اپنی کوئی کام کی چیز, قلم رکھ لیا, نوٹ بک رکھ لیا, ہم یہاں رکھتے تھے اور پھر اس کے بعد ایسے پکڑ لیا کرتے تھے. تو یہاں چیز کو اس جگہ بازو میں کیری کرتے تھے. پاکٹس کا ابھی ٹرینڈ نہیں شروع ہوا تھا. آپ نے حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا ہے نا. حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ اپنی بلی یہاں رکھا کرتے تھے. ان کے پاس جو بلی کا بچہ تھا, کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اپنی بلی کا بچہ اپنی سلیو کے اندر رکھ کے اور یوں کر کے ہاتھ پکڑ لیتے تو وہاں بیٹھا رہتا تھا. لیکن امام احمد کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری کیری کرنے کی تو تھی, مگر بہت آسانی سے چیز یہاں سے گر بھی جاتی تھی, ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا. ہم نے قلم رکھی, ہم نے سمجھے کہ ہم نے پکڑا ہوا ہے, لیکن قلم گر جاتا تھا. تو امام احمد کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اتنی ہی تیزی سے انسان کی جوانی کی ایج گزر جاتی ہے, اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی جوانی ختم ہو گئی. وہ تو جب ٹیسٹ کرانے کی نوبت آتی ہے, وہ جب کمر میں درد شروع ہوتا ہے, جب گھٹنوں میں درد شروع ہوتا ہے, جب آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہوتی ہے, اب لکھا ہوا پڑھا نہیں جا رہا, لگ رہا ہے میری دور کی آئی سائٹ جو ہے وہ کمزور ہونے لگی, تب احساس ہوتا ہے اوہ جوانی بیت گئی, ورنہ جوانی بیتنے کا احساس نہیں ہوتا. تو اسکالرس کے مطابق جوانی کیوں امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ یاد رکھیں اس وقت جتنے بھی لوگ جوان ہیں جن کو لگتا ہے یہ ٹائم کبھی ختم نہیں ہوگا, وداؤٹ ریئلائزیشن یہ وقت ختم ہو جائے گا اور آپ کو لگے گا کہ آپ کے ہاتھ خالی ہیں. اللہ نہ کرے کہ اگر آپ نے اپنی جوانی میں کوئی نیکیاں جمع نہ کی, آپ ابھی 2018 ہے, تھنک اباؤٹ 2014, سب لوگ یاد کریں, کل کی بات لگتی ہے بٹ 2014, 15, 16, 17, 18 اتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے. ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا, مجھے یاد ہے ہمارے ابھی ایسے مجھے لگ رہا ہے جیسے ابھی فلائر چھپ رہے تھے, اور میں سوچ رہی تھی اور فوزیہ کے گھر میں تو آخری عشرے میں ہے. ٹائم کتنی تیزی سے گزر رہا ہے, آپ کی جوانی اتنی تیزی سے گزر جائے گی. تو اسکالرز کہتے ہیں شباب کا وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے, تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ اس کو سوچ سمجھ کے گزاریں. دوسرا ریزن اسکالرز اپنی کتابوں میں دیتے ہیں کہ جوانی کیوں امپورٹنٹ ہے, وہ کہتے ہیں تختم الشہوہ والرغبہ, اٹ از دا پیک آف یور ڈیزائر اینڈ ٹیمپٹیشن ٹائم. جب انسان کی خواہشات, اس کی ٹیمپٹیشنز اپنی پیک پر ہوتی ہیں. یہاں جتنا ینگ کراؤڈ بیٹھا ہے, آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ کتنے پیسے خرچ ہوں گے, آپ کو چیز چاہیے. اماں کہیں بیٹا تمہارا کام 25,000 کے فون میں بھی تو ہو سکتا ہے, تمہیں کیوں 50,000 کا فون چاہیے, 60,000 کا فون چاہیے. میں تو بہت کم بریکٹ بتا رہی ہوں. اب تو فون کے بریکٹ یہاں تک چلے گئے کہ آپ سوچتے ہیں یا اللہ اس کے اندر تو کسی غریب کے گھر کا فرنیچر آ جاتا. ہمارے ہاتھ میں ایک ڈیوائس ہوتی ہے, کسی غریب کے گھر میں اس کا فرنیچر آ سکتا ہے. ڈپینڈ اپون آپ اس کا کیا یوز کرتے ہیں. خوف آتا ہے کبھی کبھی, ہم اپنے بچوں کو مہنگے مہنگے فون دلاتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں ہمارے بچے اس کے اوپر, قرآن کی تلاوت سنتے رہتے ہیں بیٹھ کے. بچے خود جانتے ہیں, مجھے تو لسٹ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو امام احمد کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ وقت خواہشات کا ہوتا ہے.
اس عمر کی خواہشات ہوتی ہیں کہ بس میری خواہش پوری ہو جائے, اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. یہی انسان جب 40 سال 45 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر کیسے سیونگ ہوتی ہے, کیسے سوچ سمجھ کے خرچ ہوتا ہے. تو جو وقت ٹیمپٹیشنز کا ہوگا, خواہشات کا ہوگا, اور پیک خواہشات کا ہوگا, جس میں انسان اپنے آپ کو روک کے رکھے گا, اللہ کے پاس اس کے لیے بہت اجر ہے. اس لیے جوانی بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ اس میں شہوات کو کنٹرول کر کے جب آپ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ اجر بھی بہت دیتا ہے. تیسری ریزن علماء بتاتے ہیں کہ زندگی کا یہ وقت کیوں بہت امپورٹنٹ ہے. دس از دا بزیسٹ ٹائم آف یور لائف, دا بزیسٹ. آپ کو لگتا ہے آپ فارغ ہیں, لیکن اگر آپ اس کو سوچیں یہ بہت بزی ٹائم ہوتا ہے. پڑھائی ہے, پڑھائی کے بعد اگلا پروفیشن ہے, پروفیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی کمٹمنٹس, اور ساری آپ کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ فیوچر کے بارے میں ہوتے ہیں. پڑھائی, امتحان, اس کی تیاری, اسکول, ٹیوشنز, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مور اوور خواہشات ہوتی ہیں, دوست, ہینگ آؤٹ, انٹرٹینمنٹ, اور کانسٹنٹلی انجوائمنٹ. اس پورے ٹائم میں, اس پورے ڈسٹریکشن کے ٹائم میں جس کو اللہ یاد رہے گا, اس یوتھ کی اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے. اٹس اے ٹائم آف ڈسٹریکشن. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو ڈسٹریکشن کے ٹائم میں اللہ کو نہ بھولے اس کا اجر بہت زیادہ ہے. انسان کی صرف نیکی نہیں دیکھی جائے گی قیامت کے دن, کن سرکمسٹانسز میں اس نے وہ نیکی کی, آس پاس کتنا فتنہ تھا پھر بھی اللہ کا بندہ بن کے رہا, آس پاس کے آزمائشوں اور چیلنجز میں بھی اللہ کی بندی بن کے رہی, اللہ اس کا بہت اجر دے گا. صحابہ کے اعمال کیوں اتنے زیادہ وزنی ہیں, صحابہ کی ویلیو اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا جب دنیا اسلام کو نہیں سمجھ پا رہی تھی, جب معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابینڈن کرنے کو تیار تھا. آپ کے سرکمسٹانسز آپ کی نیکی کی ویلیو کو بڑھا دیتے ہیں. چوتھی چیز جو اسکالرز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم کے اندر ایک نوجوان کا اللہ کی عبادت کی طرف پلٹنا یہ اس کا فطرت کی طرف پلٹنے کے برابر ہوتا ہے. آج کے ٹائم میں تو ہم اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اس وقت پورا میڈیا, پوری پروڈکٹ مینجمنٹ, پوری ایڈورٹیزمنٹ کمپنیز, یوتھ ان کا بیسٹ کسٹمر ہے. یوتھ ان کا بیسٹ کسٹمر ہے. کوک سے لے کر کسی بڑے سے بڑے موبائل پر آپ چلی جائیے, سب کا مین کسٹمر یوتھ ہے. ان کو شہوات میں اور ان کو ڈیزائرز میں انوالو کر دو, ان کو ہر وقت ان کے سامنے کوئی نہ کوئی نئی چیز تھرو کرتے رہو تاکہ ان کا ذہن جو ہے وہ دنیا کے اندر بزی رہے, یعنی دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو چوتھا ایک مین وجہ اسکالرز بتاتے ہیں کہ جوانی میں اللہ کی طرف آنا اہم کیوں ہے, اس لیے کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے اور آپ اس دنیا کی ٹسل کے اندر اللہ کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کی خیال رکھیے گا, ان 4 اینگلز کو اپنے سامنے رکھیے گا کہ میں نے اپنی جوانی کے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا. 3 اینگل میں آپ کے سامنے رکھوں گی جو کہ مسکنسیپشنز ہمارے ہاں ہیں اباؤٹ یوتھ. ایک, خود نوجوان کیا سمجھتا ہے. خود نوجوان کا ایک مسکنسیپشن اور بہت بڑا مسکنسیپشن, آئی ایم جسٹ 17. امی آپ مجھ سے کیوں اتنی چیزیں ایکسپیکٹ کرتی ہیں, میں آپ کی طرح تھوڑی عبادت کر سکتی ہوں. آئی ایم جسٹ 16, آئی ایم جسٹ 18. آپ مجھ سے کیوں اتنے بڑے بڑے کام ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سب بچے جن کو ہنسی آ رہی ہے لگتا ہے ان کی اماں یہی جملہ بولتے ہیں. اچھا, جتنی بچیاں بیٹھی ہیں یہاں پہ, یہاں سے لے کے وہاں تک ماشاءاللہ, آپ کو مصروف رہنا اچھا لگتا ہے اماں کے ساتھ, مصروف فرینڈز والا نہیں. ابھی اگر امائیں سب کی یہاں پر کہہ دیں کہ آج عید سب بچیاں اپنی فرینڈز کے گھر منائیں گی, سب خوش ہو جائیں گے. کچھ ایسے بھی ہیں کہہ رہی ہیں نہیں, کچھ کہیں گی ہاں 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 کوئی لاٹری نکل آئی ہماری. اس عمر میں یوتھ کو فری ٹائم گزارنا اچھا لگتا ہے, اور فری ٹائم بھی کیسا, بس میں ہوں اور میری خواہشات ہیں, بس میں اپنی مرضی سے اپنا وقت گزاروں, یہ اچھا لگتا ہے. اور جب یہ اچھا لگتا ہے, یہ اپنے نفس کو سیٹسفائی کرتا ہے, تو پھر جب ماں یا باپ کچھ کہتے ہیں کہ کوئی پروڈکٹیو کام کرو, کوئی کنسٹرکٹیو کام کرو, تو ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے, آئی ایم جسٹ 17, آپ مجھ پر اتنی ریسپانسبلٹیز کیوں ڈال رہی ہیں, آپ مجھ سے اتنا ایکسپیکٹیشن کیوں کر رہی ہیں. یہ بولتے ہیں نا بچے. یاد رکھیے, اگر آپ پیوبرٹی کراس کر چکی ہیں اور آپ کا انتقال ہو جاتا ہے, چاہے آپ جسٹ 16 تھیں, جسٹ 17 تھیں, جسٹ 18 تھیں, تو بالکل آپ کا وہی حساب ہوگا جو ایک 70 سال کے انسان کا یا ایک 50 سال کے انسان کا ہوگا.
सेम सिनेरियो, कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, किसी किस्म की आपके साथ नरमी नहीं की जाएगी, इसलिए कि आप इस्लाम में एडल्ट हैं। इस्लाम का एडल्ट है जिस वक्त आपको प्यूबर्टी हिट कर जाती है और मौत पूछ कर आती है, ओहो आपकी उम्र अभी सिर्फ 20 साल है, सॉरी 40 साल बाद आऊंगा। ऐसे आती है मौत? ऐसे नहीं आएगी मौत। जब मलाकुल मौत एक मर्तबा नजर आ जाता है फिर नहीं वापस जाता, फिर नहीं पलटा जाता। हजरत इदरीस के बारे में आप लोगों ने नरेशन सुनी होंगी। हजरत इदरीस के लिए रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को हुक्म दिया था कि हजरत इदरीस की रूह चौथे आसमान पे कब्ज की जाए। तो मलकुल मौत हैरान हो गए कि मरने से पहले चौथे आसमान पे कैसे पहुंच सकते हैं। हजरत इदरीस के पास जो फरिश्ते आते थे, हजरत इदरीस ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हजरत इदरीस बहुत ज़ुहद की जिंदगी गुजारते थे, बहुत इबादत गुजारते, और जब उनको अल्लाह ताला की तरफ से ये वही मिली कि जब वो किसी को कोई नेकी का बताएंगे और वो नेक काम पर अमल करेगा तो हजरत इदरीस को 10 गुना ज्यादा उसका अजर मिलेगा। तो अपनी जिंदगी में नेकियों को बढ़ाने के लिए हजरत इदरीस ने दुआ की कि अल्लाह मेरी जिंदगी बढ़ा दे। फिर उन्होंने अपना जो फरिश्ता उनके पास अल्लाह का पैगाम लेकर आता था, उन्होंने कहा कि मुझे मलकुल मौत से मिलाने ले चलो ताकि मैं उनको बताऊं कि अभी मेरी रूह मत कब्ज करना, मुझे अभी बहुत सारी नेकियां इकट्ठी करनी है। गेस व्हाट, वो जो फरिश्ता उनका फ्रेंड था वो उनको अपने पर बिठाकर पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान तक ले गया और उसने कहा कि मलकुल मौत आपको यहां मिलेंगे। जब हजरत इदरीस अपने फरिश्ते के साथ मलकुल मौत से मिलने चौथे आसमान पे पहुंचे, मलकुल मौत को समझ आ गई कि अल्लाह की हिकमत बेहतरीन है। मलकुल मौत ये सोच रहे थे कि चौथे आसमान पर आएंगे कैसे, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने उनके ही फरिश्ते फ्रेंड को इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पे लाने का कह दिया। तो मौत जब आ जाती और फिर उनकी रूह कब्ज कर ली गई वहां पे। मकानन अलिया जो कुरान में आता है सूरह मरियम में, उसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ये बात लिखते हैं कि उनको रेस किया गया एक मुकाम आली पर। उसकी तफसीर वो लिखते हैं कि उनको उठाया गया था। वल्लाहु आलम, रिवायात हैं, इसके बारे में कोई हदीस हमें नहीं मिलती है, लेकिन सिर्फ समझने की बात है कि जिस जगह मौत आनी होती है उस जगह मौत आ जाती है। तो अगर कोई इंसान सिर्फ 18 साल का है तब भी उसकी मौत के बाद उसके साथ वही सवाल होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी वही होगी जो एक बूढ़े इंसान की होगी। याद रखें, आप 18 साल की हैं, 16 साल की हैं या 20 साल की हैं, अल्लाह को आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। बिल्कुल जैसे माँ बाप को आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अल्लाह को भी अपने बंदों से एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आप ये मत कहा करें, कम से कम अपनी गलती को जस्टिफाई ना करें। जब माँ कहे कुरान पढ़ लो, क्यों पढ़ूं, क्यों कहती हैं हर वक्त, मत बोलें, चुप हो जाएं आगे से। ये आगे से गलत काम को जस्टिफाई करना इब्लीसियत है। जब इब्लीस को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस ने क्या कहा था, मैं क्यों सजदा करूं, मैं इससे बेहतर हूं, चुप रहता ना। अगर आज कोई मुसलमान होते हुए अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करता और जब उससे सवाल किया जाता है तो आगे से अपनी गलती को जस्टिफाई करता है, वो इब्लीस को फॉलो करता है। जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ने के लिए कहती तो है अल्लाह अकबर, बस जिंदगी में इब्लीस अकबर है। तो अल्लाह तो इस पैराडॉक्स के ऊपर, इस मुनाफिकत के ऊपर कहीं हमारा गला ना पकड़ ले। जाए नमाज पे अल्लाह अकबर हो जाता है, ख्वाहिश के लिए इब्लीस अकबर हो जाता है। सोचिए क्या जवाब देंगे अपने अल्लाह को। तो अगर कोई काम आप और मैं नहीं कर रहे, ये मत कहा करें कि क्यों, इसमें क्या बुराई है। मिसाल के तौर पे अम्मा कहें बेटा क्लास में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में लड़कों से दोस्ती मत करो, आगे से जस्टिफाई मत करें, फर्क क्या पड़ता है इससे अम्मा, चुप हो जाएं, चुप हो जाएं। अगर अपने लिए दुआ नहीं कर सकती, अगर अपने अंदर गट्स नहीं है हिम्मत लाकर दीन के मुताबिक अमल करने के, जस्ट सील योर माउथ, बंद कर लें अपना मुंह, अपनी गलती को जस्टिफाई मत करें, इसलिए कि आपकी जस्टिफिकेशन कहीं आपके दिल पर मोहर ना लगा दे, और जिसके दिल पर मोहर लग जाती फिर उसको हिदायत नहीं मिलती। ये शरीयत का मजाक उड़ाना है। जब हम शरीयत की बातों के ऊपर इस तरह से कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर मेरे बॉयफ्रेंड्स हो, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं कुरान नहीं पढ़ती रोज, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं सुबह शाम की दुआएं नहीं पढ़ूंगी। आप किसका मजाक उड़ा रही हैं, आप किसको चैलेंज कर रही हैं। किसने नमाज पढ़ने का कहा है, किसने कुरान पढ़ने का कहा है, किसने सुबह शाम की दुआएं पढ़ने का कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और मेरे सुबह शाम की दुआएं पढ़ने से रसूलुल्लाह को क्या फायदा होगा, कुछ नहीं, मेरा फायदा है, मेरे लिए कहा है।
یہ مت شریعت کا مذاق اڑائیں، مت چیلنج کریں شریعت کو. جو شریعت کو چیلنج کریں، جو شریعت کا مذاق اڑائیں، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اللہ جاہل کو ہدایت دے سکتا ہے، اللہ کافر کو ہدایت دے سکتا ہے. اللہ شریعت کو چیلنج کرنے والے، مذاق اڑانے والے کو ہدایت نہیں دیتا. دل پر مہر لگ جاتی ہے. چپ ہو جایا کریں آگے سے. آپ کو میری نصیحت ہے، بالکل چپ ہو جائیں. اور یہ مت سوچا کریں کہ ابھی میں صرف 18 یا 17 سال کی ہوں. دوسرا مس کانسیپٹ، نوجوان بچے سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل بوڑھے لوگ کرتے ہیں. ہنسی کچھ بتا رہی ہے. اچھا، اور ہم بڑوں نے بھی اپنے بچوں کے دماغوں میں یہ بات ڈالی ہے. اگر کوئی بچی یا کوئی بچہ 15 سال 16 سال کا اور بہت سمجھداری کی باتیں کرے تو گھر کی بڑی عورتیں کیا کہتی ہیں؟ اللہ کیسی بوڑھی روحوں والی باتیں کر رہا ہے. واٹ ڈز اٹ مین بوڑھی روحوں والی باتیں کر رہا ہے؟ آپ کہیں ماشاءاللہ کتنی سمجھداری کی بات کر رہا ہے. ایک گھر میں بہن بھائیوں میں کوئی سمجھدار ہوتا ہے، باقی سارے بہن بھائی اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. چلو جی بوڑھی روح آ گئی، لیکچر ٹائم سٹارٹ، درس شروع ہو گیا. یہ نہ کریں. اگر آپ کسی کو ایسے کرتی ہیں تو مت کیجیے. اور اگر آپ اپنے بارے میں یہ سوچتی ہیں کہ دین پر عمل تو بوڑھے ہو کر کرنا ہوتا ہے، بڑھاپے میں کرنا ہوتا ہے، تو یہ بالکل غلط چیز ہے. آپ دین کے بارے میں اتنی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی. اسلام کی تاریخ، اسلامک ٹریڈیشن اٹھا کر دیکھیں. پڑھانے والے نوجوان ہوتے تھے، پڑھنے والے نوجوان ہوتے تھے، بہترین عبادت گزار نوجوان تھے، سوسائٹی سروس کرنے والے نوجوان تھے، بہترین صدقہ کرنے والے نوجوان تھے، جہاد اور قتال میں حصہ لینے والے نوجوان تھے. آپ کو میں نے کئی مثالیں پچھلی کلاسز میں بتا دی ہیں. آپ کو اسلام کے اندر ہمیشہ لیڈنگ پوزیشن پر یوتھ نظر آتی ہے، تو آپ کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ آپ سب آ سکتے ہیں. تیسرا مسکنسپشن پیرنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے یا معاشرے کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نوجوانوں کو ذمہ داری بڑی دے دی تو وہ اس کو مینج نہیں کر پائیں گے. ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو. مت انڈر ایسٹیمیٹ کریں. ان کے کندھوں پر ذمہ داری ڈالیے، ان کو کاموں کے لیے گائیڈنس دیجیے اور پھر ان کے پیچھے پیچھے چلیے. چھوڑ مت دیں ذمہ داری دے کے. ذمہ داری دیں، ان کو ٹرسٹ کریں، یہ ان کو گروم کرے گا. اور میں ریکویسٹ کروں گی سب ماؤں سے کہ اپنے بچوں کو ذمہ داری دینا شروع کریں. اس سے ان کے اندر میچورٹی آئے گی، رسپانسبلٹی آئے گی. کب تک ان کو بیبیز بنا کے رکھے رہیں گے؟ بیبیز 22 سال کی ہو جاتی ہیں، بیبیز 24 سال کی ہو جاتی ہیں، بیبیز 25 سال کی ہو جاتی ہیں. پھر جب شادی ہو کے بیبیز اپنے گھر جاتی ہیں تو وہاں ان کو بیبی کی طرح کوئی ٹریٹ نہیں کرتا. ہاں، کوئی بہت ہی فرشتہ صفت ساس مل گئی جو کہ ہیں، کم ہیں. کل میں نے ذکر کیا تھا ایک ساس کا. ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بٹ میجورٹی جنرلی آپ کے سسرال میں آپ کو کوئی بیبی کنسیڈر نہیں کرنے والا. اور اگر آپ وہاں جا کے کہانی سناتی رہیں گی، میں تو اپنے گھر میں بستر پہ پڑی رہتی تھی، مجھے تو پانی بھی لا کے دے دیا جاتا تھا، افطاری کے ٹائم پہ مجھے بلایا جاتا تھا. آپ کی اس طرح کی گفتگو سامنے والے کو آپ کی قدر نہیں کرائے گی. کہیں گے کیا پھوڑ خاتون ہے. اور نہ صرف آپ پھوڑ خاتون ہیں، آپ کی اماں کو بھی 4 سننے کو مل جائیں گی. تو اپنی عزت کا بھی خیال کیجیے اور اپنی ماں باپ کی عزت کا بھی خیال کیجیے. اور ماؤں سے میں کہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو ذمہ داری دیجیے، ان کو امپاور کیجیے، ان کو کانفیڈنس دیجیے، اور اس کے بعد ان کو گائیڈنس دے کر ان کو ایک معاشرے کا اچھا حصہ بنائیے. ابو یعلا میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس نوجوان سے امیوزڈ ہوتا ہے، نوجوان سے جو دین پر عمل کرتا ہے اور معاشرے کی غلط چیزوں کا حصہ نہیں بنتا. اللہ کا امیوز ہونا کیا ہے؟ اللہ عجبا، عربی میں الفاظ آتے ہیں عجبا. اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. آپ سوچیں، آپ ایک عمل کریں اور اللہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے خاص طور پر، تو یہ آپ کے لیے آنر ہوگا یا کوئی عام سی بات ہے؟ کتنا بڑا آنر ہے کہ اللہ آپ کے عمل کو بہت اعلیٰ نگاہ سے دیکھے گا. اس لیے کہ اللہ آپ کی محنت جانتا ہے. اللہ جانتا ہے آپ کے اندر ٹیمپٹیشن تھی، اللہ جانتا ہے آپ نے اپنے ڈیزائر کو روکا ہے، اللہ جانتا ہے آپ کے لیے اگینسٹ دا ونڈ، اگینسٹ دا سوسائٹی جانا بہت مشکل تھا، اللہ جانتا ہے آپ نے صبر کیا ہے، اللہ جانتا ہے اگر آپ نے بری دوست چھوڑی ہیں یا برے دوست چھوڑے ہیں تو صرف اس کی خاطر چھوڑے ہیں. اللہ آپ کی قربانی نہیں جانے دیتا رائے گا. لوگ آپ کی قربانیاں بھول سکتے ہیں، اگر کوئی ہستی آپ کی قربانی کبھی نہیں بھول سکتی تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی خاطر اپنی زندگیوں میں سے غلطیوں کو، شارٹ کمنگز کو، فالٹس کو، گناہوں کو نکال کر باہر پھینک دیں. اللہ کے لیے جب آتا ہے نا کہ اللہ شکور ہے، تو اللہ قدردان ہے.
اللہ اپنے بندے کی محنت کی قدر کرتا ہے. یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتائی کہ وہ نوجوان جو معاشرے کے غلط کام کے بہاؤ کے باوجود اپنے اندر گٹس رکھتا ہے غلط کو غلط کہنے کے، غلط کام کے اوپر حصہ نہ لینے کے، اور غلط چیز کو مینشن کرنے کے کہ میں اس کا حصہ نہیں بن سکتی، اللہ کو اس نوجوان پر بہت رشک آتا ہے، اللہ کو اس نوجوان پر بہت محبت آتی ہے، اس لیے کہ اس نے ساری ٹیمپٹیشن کے باوجود اپنے لیے دین پر اسٹیڈ فاسٹ ہونا سلیکٹ کیا. اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ اسٹیمنا پیدا کر دیں. آپ اگر اپنی امپورٹنس کو سمجھنا چاہیں، آپ اگر پکچر کریں، ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے مدینے کا معاشرہ اس وقت کا نہیں دیکھا ہے. اٹ واز کمپلیٹلی ڈفرینٹ جو اس وقت مدینہ نظر آتا ہے. اگر آپ پکچر کرتی ہیں یہ ساری باتیں سن کر، ابھی تو خیر یہاں پر تو ہم نوجوانوں کے اینگل سے بھی کافی بات کریں، آپ اگر اپنے دین کی نالج سے ایک پکچر اپنے مائنڈ میں بنائیں کہ رسول اللہ ہیں اور ان کی سراؤنڈنگ میں صحابہ ہیں، تو آپ کے ذہن میں جو پکچر آتی ہے وہ پکچر، جب تک میں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا تھا میرے ذہن میں پکچر بھی ایسے ہی آتی تھی، 2 بوڑھے لوگ وہاں بیٹھے ہیں، 4 وہاں بیٹھے ہیں، 6 یہاں بیٹھے ہیں اور درمیان میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. کیا ریشو تھا اللہ کے رسول کے گرد ان کے صحابہ کا؟ 50%، 50% بوڑھے، 50% نوجوان، 60% بوڑھے، 40% نوجوان، 70% نوجوان، 30% بوڑھے. آپ کو کیا ریشو ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو صحابہ ہوتے تھے، حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو صحابہ ہوتے تھے ان میں صرف 2 صحابی تھے جن کے گرے ہیئر تھے، باقی سب نوجوان تھے، اور وہ 2 تھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما. باقی کسی کے سفید بال بھی نہیں تھے، اور جس کے سفید بال نہیں تھے اس کا مطلب ہے سب انڈر 40 تھے. موسٹ آف دیم ور انڈر 40. کسی کے گریو ہیئر نہیں تھے. یہ کیا چیز آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ وقت ہے جس میں آپ اپنی زندگی کے سب سے بہترین کام کر سکتے ہیں، اور ہم اس کو سب سے زیادہ ضائع کر رہے ہیں. یہی تو وقت ہے جس میں آپ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. حضرت علی کی کیا عمر تھی جو اتنا میجر ٹاسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے مکہ سے تو ان کو دے کے گئے تھے. ہی واز جسٹ اے ٹین ایجر اراؤنڈ 15-16 ایئرز اولڈ، یا بہت ہو گیا تو 18 ایئرس کے بس، اور اتنا میجر ٹاسک ان کو دے کے گئے تھے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ایک غزوے میں جب فوج اکٹھی ہو رہی تھی اور رسول اللہ اکٹھے کر رہے تھے سپاہی، تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو تلوار لے کر آ رہا تھا اس فوج کا حصہ بننے کے لیے، اور اس کی تلوار اس کی ہائٹ سے زیادہ لمبی تھی. کین وی بلیو دس؟ کیا عمر ہوگی اس بچے کی؟ شاید 5-6 سال، اور وہ ہاتھ میں تلوار لے کر آ رہا ہے کہ آئی ول بی پارٹ آف مسلم آرمی. یہ جذبہ تھا، یہ شوق تھا، یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے. عبداللہ ابن مسعود ہی واز اے ٹین ایجر انڈر 20. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 صحابہ کے نام بتائے کہ اگر تم نے قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو، عبداللہ ابن مسعود واز ون آف دیم. ہارڈلی 18 سال یا 19 سال کے تھے. معاذ ابن جبل صحابہ کے اسکالر تھے، اور معاذ ابن جبل کے لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن معاذ تمام اسلامک امت کے اسکالرز کے ہیڈ بن کر ان کے آگے چل رہے ہوں گے. اور 18 سال کے تھے جب اسلام لے کر آئے، 32 سال کے تھے جب انتقال ہو گیا. اور معاذ ابن جبل کی جب شہادت ہوئی، جب موت ہوئی، تو اللہ کا عرش ہل گیا تھا. اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے امت کا حلال اور حرام اس کی انڈرسٹینڈنگ بیسٹ معاذ ابن جبل کو ہے. یہ کیا تھا؟ یہ ان کی اسپرچویلٹی تھی، اللہ کا خوف تھا، دین سے محبت تھی جنہوں نے ان کو یہ مقام دیا. اسامہ بن زید کا نام آپ نے سنا ہے. اسامہ بن زید نے اگینسٹ رومنز اس آرمی کو لیڈ کیا جبکہ وہ صرف 20 سال کے تھے، اور جس آرمی میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹرسٹ کیا نا. ابھی میں نے آپ کو بات کی تھی کہ ہم بڑوں کو ضرورت ہے اپنے اولادوں کو ٹرسٹ کرنے کی اور ان کو ذمہ داری دینے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کے نوجوان کو اتنی بڑی آرمی سے لڑنے کے لیے لیڈرشپ